الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے اس کا عنوان ہے صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ یعنی اس برے ماحول میں گئے گزرے زمانے میں ہماری دینی اصلاح و تربیت کے لیے بزرگوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے بھیجا فی الامیین بے پڑھے لکھے لوگوں میں، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ ان بھیجے گئے اس رسول کی ذمہ داریاں اور کام کیا کیا ہیں؟ پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کتاب کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو تعلیم تلاوت کتاب، تلاوت آیات پہلا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان لوگوں کا وہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی گندگی کو وہ پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو وہ رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے نبی کی تین بڑی بڑی ذمہ داریاں، گویا کہ مقاصد نبوت، نبی کو نبی بنا کر بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں ان کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ پہلا مقصد بعثت ہے تلاوت آیات، دوسرا مقصد بعثت ہے تزکیہ نفس، تیسرا بعثت کا مقصد ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ یعنی گویا کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تین بنیادی ذمہ داریوں کو لے کر۔ اسی کو ہم خلاصے میں اگر کہیں تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، یہ تینوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بھی قرآن کی حدیث کی تعلیم کی خاطر مدرسے آج کل، مکاتب آج کل، یا کوئی اور دینی تعلیم کی شکل آج کل موجود ہے، وہ ساری شکلیں در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کی ایک شکل ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم تشریح کی خاطر۔ وہ قرآن کی تعلیم تشریح کی خاطر آج مدارس، مکاتب اور دینی ادارے ہیں۔ دوسرا ہے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس یعنی اپنے دل کو گندگیوں سے، برائیوں سے پاک کرنا۔
اس کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ دلوں کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، عہدے کی لالچ ہے، مال کی محبت ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، کیا کیا برائیاں خباثتیں اندر بھری ہوئی ہیں، انانیت ہے، تکبر ہے، میں پناہ ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ ساری برائیاں آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، ہاتھ پیر سے نظر نہیں آتی ہیں، یہ دل کے اندر چھپی رہتی ہیں۔ جس طرح کبھی آنکھ میں انفیکشن ہوتا ہے، کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، وہ درد انسان کو، وہ بیماری انسان کو محسوس ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ اور کبھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کے جسم میں جو دکھائی نہیں دیتے، شوگر دکھائی نہیں دیتا، بخار دکھائی نہیں دیتا، بی پی دکھائی نہیں دیتا، چیک کرنے کے بعد جو ڈیجیٹل نمبر دکھائی دیتا ہے اس نمبر سے ہم گیس کرتے ہیں کہ بیماری اس لیول پہ ہے، ورنہ بیماری تب بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، پھر بھی ہم مانتے ہیں شوگر 200 ہے، شوگر 300 ہے، 300 نہیں، 300 وہ ڈیجیٹل نمبر ہے، لیکن نمبر دیکھ کے آدمی سمجھ رہا ہے کہ نہیں میری شوگر 300 ہے، 200 ہے۔ تو جو بیماریاں دکھتی ہیں، جو بیماریاں نہیں دکھتی ہیں، وہ نہ دکھائی دینے والی بیماریوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس دل کی پاکی کی خاطر رسول اللہ کو بھیجا گیا کہ دلوں کو صاف رکھا جائے۔ اسی کی تشریح میں بولا جا سکتا ہے وہ حدیث، الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خون کا لوتھڑا صحیح ہو جائے گا تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ جسم کا لوتھڑا خراب ہو جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ جسم کا لوتھڑا جسے سارا جسم بگڑ سکتا ہے اور سدھر سکتا ہے وہ دل ہے۔ دل سدھر گیا تو انسان کی دیکھنے کی نظر بھی صحیح ہوگی، بولنے کی زبان بھی صحیح ہوگی، سوچنے کا دماغ بھی صحیح ہوگا۔ دل خراب ہو گیا تو غلط دیکھے گا، غلط سوچے گا، غلط بولے گا، غلط سنے گا، غلط کھائے گا۔ حرام کھانے والوں کے دل بگڑے ہوتے ہیں، تبھی ان کو حرام میں جرأت ہوتی ہے۔ گنہگاروں کو اللہ کی نافرمانی پر جرأت تبھی ہوتی ہے کہ دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ تو نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، انسان کا دل گندگی اور برائیوں سے پاک ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب، تلاوت آیات اور تزکیہ نفس، دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ جو آج مروجہ شکل میں ہے، یہ بھی نبی کی بعثت کے مقاصد کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ بھی تبلیغ کی بہت سی شکلیں حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سے 1300-1400 سال سے چلی آ رہی تھی، وہ ساری شکلیں اپنے اپنے زمانے میں رہیں۔ تبلیغ کبھی قلم کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی تلوار کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تبلیغ کی 10 شکلیں علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں، ان میں سے ایک شکل موجودہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے۔ تو یہ سارے نبی علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہیں۔ یہاں سے ہم کو سمجھنا چاہیے، جو شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ایقاد الہم میں فرماتے ہیں، نسبت التصوف من الدین کنسبت الروح الی الجسد، دین میں تصوف اور تزکیہ، خانقاہ، بزرگان دین، اولیاء اکرام، ان کا جو کام اور مشن ہے، یہ تصوف دین کے اندر ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے۔ روح کے بغیر انسان کا جسم ڈیڈ باڈی، ایک مردہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی تصوف اور تزکیے کے بغیر انسان کا ایمان اور اسلام وہ خالی بغیر جان کے جسم کی طرح ہے۔ نماز کی قبولیت، روزے کی قبولیت، حج کی قبولیت، نیک اعمال کی قبولیت اخلاص پر موقوف ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر کرے، وہ اخلاص دل کا عمل ہے، اور دل کا عمل دل کی اصلاح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ریاکاری کے ساتھ کیے جانے والے بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کیوں نہ ہوں، منہ پہ مار دی جائیں گی، اس واسطے کہ وہاں پر عمل کا بڑا چھوٹا ہونا دیکھا نہیں جاتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتے، کتنا اسمارٹ ہے، کتنا گورا ہے، کس خاندان کا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم،
اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کی خاطر کر رہا ہے، میری خاطر کر رہا ہے کہ دنیا کو دکھانے کی خاطر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، پارٹنرشپ کبھی گوارا نہیں کرتے، اسی واسطے اپنی تمام نیکیاں قبول ہونے کی خاطر دل کی اصلاح ضروری ہے، ورنہ عمل سے پار ہو جائے گا۔ نماز پڑھ لیا 5 ٹائم کی، لیکن ریاکاری کے ساتھ پڑھا تو اس 5 ٹائم نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اسے بے نمازی نہیں کہیں گے، لیکن نماز پڑھنے سے جو مقام، مرتبہ، درجہ اور اللہ کے پاس قرب حاصل ہونا چاہیے، ایک پیسے کا حاصل نہیں ہوگا، اس واسطے کہ میری خاطر نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس دین کے شعبوں میں سے ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ تو یہاں سے سمجھنا چاہیے دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اپنے مخصوص ذہنیت کو لاتے ہوئے ہم یہ سمجھیں یہی دین کا کام ہے، باقی سب دنیا کے کام ہے۔ دین کا کام وہ ہے جس میں اپنی جان اپنا مال ہو، باقی جس میں اپنی جان اپنا مال نہ ہو وہ دین کا کام نہیں ہے۔ ایسا سمجھنے والے بے وقوف ہیں، ایسا سمجھنے والے وہ دین سے نابلد اور ناقص اور کم فہم لوگ ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دین کا کوئی شعبہ آج جس شکل میں موجود ہے وہ شکل میں کوئی شعبہ نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیجئے مدارس میں پڑھانے کا طریقہ، قرآن مجید حافظ بنانا، عالم بنانا، بخاری شریف پڑھانا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں بخاری شریف تھی، نبی کے زمانے میں مسلم شریف تھی، نبی کے زمانے میں فضائل اعمال منتخب احادیث تھی، نبی کے زمانے میں ہدایہ، نور الانوار اور دیگر اصول فقہ کی کتابیں تھی، کوئی کتاب نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ لیکن آج عالم بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، حتیٰ کہ جو قرآن 30 پاروں کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو کیا جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی اب ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ تو پھر اس قرآن کے بدل کون سا لاؤ گے؟ 30 پاروں کا قرآن، 114 سورتوں کی آیتیں، یہ صدیق اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس شکل میں آج دین کا کام ہو رہا ہے وہ شکلیں تو نبی کے زمانے میں نہیں تھیں۔ تو جو شکل نبی کے زمانے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ اس واسطے کہ شکلوں پر دین موقوف نہیں ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، دین اصل ہے، شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اسی کو سمجھنا چاہیے، مقاصد شریعت الگ ہیں، وسائل شریعت الگ ہیں۔ مقاصد شریعت الگ ہیں، وسائل شریعت الگ ہیں۔ مقاصد اور وسائل کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، پہلے زمانے میں اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے مالداروں پہ حج فرض کیا ہے۔ حج کو جانے کے لیے شرط لگائی، من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کو جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ پہلے زمانے میں حج کو لوگ کیسے جاتے تھے؟ گھوڑے پہ جاتے تھے، اونٹ پہ جاتے تھے، صحابہ بھی اونٹ پہ گئے، گھوڑے پہ گئے، وہی اس زمانے میں استطاعت مراد تھی۔ اب آج 1400 سال کے بعد کوئی ایک بندہ بھی ہے جو گھوڑے پہ حج کرنے جا رہا ہو، اونٹ پہ حج کرنے جا رہا ہو؟ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بھئی نبی کے زمانے میں تو حج اونٹ پہ ہوتا تھا، ہم ہوائی جہاز سے کر رہے ہیں، ہوائی جہاز سے حج کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ اس واسطے میں حج نہیں کروں گا، تو اسے بے وقوف کہیں گے۔ ہوائی جہاز اصل نہیں ہے، ٹرین اصل نہیں ہے، پانی کا جہاز اصل نہیں ہے، پیدل چلنا اصل نہیں ہے، حج اصل ہے۔ حج کرنے کے لیے جو جانے کی شکل تھی وہ زمانے کی شکل اونٹ اور گھوڑے تھے، آج فلائٹ ہے۔ کئی اور زمانے میں، پچھلے زمانے میں پانی کے جہاز سے جاتے تھے، لوگ پیدل جاتے ہیں۔ تو شکل اصل نہیں ہے، دین اصل ہے۔ شکلیں بدلنے کی وجہ سے دین کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے سمجھ لینا چاہیے بزرگان دین تصوف اور تزکیے کی آج جو شکل بنائے ہیں، خانقاہوں کی شکل، اور تزکیے کے لیے سلسلوں کے اسباق اور پیر اور مرید کا ایک دوسرے سے تعلق اور رابطہ، مخصوص اذکار اور اوراد اور ذکر کرنے کا طریقہ، یہ سب جو دیا گیا ہے یہ شکلیں ہیں، اور ان شکلوں سے مقصود کیا ہے؟ بندے کا دل پاک ہو جائے، اور دل کی صفائی اصل چیز ہے۔ تو ان شکلوں پر بحث کرنے والا نادان اور بے وقوف آدمی ہے۔ اسی واسطے آج دین کے کسی بھی شعبے کی اس کی شکل نبی کے زمانے میں کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اگر مثال سے سمجھایا جائے، آج مدرسوں میں عالم بننے کے لیے 8 سال پڑھنا ہے، 8 سال پڑھنے کے بعد عالم بنے گا، اور 1-2 سال پڑھے گا تو مفتی بنے گا۔ تو عالم اور مفتی صاحب بننے کے لیے 10 سال کا سلیبس نبی کے زمانے میں تھا،
کیا صحابہ اکرام 10-10 سال پڑھنے کے بعد عالم بنے؟ تو کیا آج علماء کا انکار اور مدارس کا انکار کر دیا جائے گا؟ اور اسی طرح آج جو کچھ بھی چلہ ہو، 4 مہینے ہو، سال ہو، تعلیم ہو، گشت ہو، ملاقات ہو، بیائنی شکل نبی کے زمانے میں موجود تھی؟ ہرگز موجود نہیں تھی۔ اور جو موجود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دین میں زیادتی اور انحراف کر رہا ہے، دین کا غلط، قرآن کی آیات اور تشریح اور احادیث کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب شکلیں ہیں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، دین اصل مقصود ہوتا ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شعبہ، نہ کوئی طریقہ نبی کے زمانے میں تھا، لیکن ہم جو کچھ بھی بدلی ہوئی شکل میں کر رہے ہیں وہ سب کا سب مقصود دین کو پانا ہے۔ اور واضح مثال سے اگر سمجھایا جائے، آپ لوگ نماز کو آتے ہوئے وضو کر کے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا مسجد نبوی میں اس طرح نل لگائے گئے تھے؟ آنے والے صحابہ مسجد میں آ کر مسجد نبوی میں وضو کر کے، نلوں کا وجود بھی نہیں تھا نبی کے زمانے میں، کنویں سے پانی لیا جاتا تھا اور لوٹے سے وضو بنایا جاتا تھا۔ تو مسجدوں میں تو نہ باتھ روم تھا، نہ بیت الخلا تھا، نہ وضو خانہ تھا۔ ہم جو کچھ بھی وضو بنا کے مسجد کو آ رہے ہیں تو پھر یہ غلط طریقہ ہو گیا، ہونا ہی نہیں چاہیے مسجدوں میں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وضو وسیلہ ہے، نماز مقصود ہے، وضو شرط ہے، نماز اصل ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو بناتے بیٹھا، نماز نہیں پڑھ رہا، اسے بیوقوف کہیں گے۔ وضو کی شکل کے ثبوت مانگنے لگا، بھئی وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اب وہ گھر میں کرو، نل سے کرو، ٹینکی سے کرو، بارش سے کرو، سمندر سے کرو، کنویں میں ڈوب کے آ کے کرو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 4 رکن جو وضو کے ہیں وہ پورے ہو جائیں، وضو ہو جائے گا آپ کا۔ اب لوٹے سے کیا، پائپ سے کیا، نل سے کیا، ٹینکی سے کیا، سمندر میں ڈوب کے کیا، دریا میں نہا کے کیا، بارش کے پانی سے کیا، برف کے پانی سے کیا، ہمیں اس سے مقصود نہیں ہے، یہ سب شکلیں ہیں۔ اتنی موٹی مثال بھی سمجھ میں نہیں آئی تو عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح دین کی دعوت و تبلیغ کی، تعلیم کی، تزکیے کی، خانقاہوں کی جو شکلیں موجود ہیں، یہ سب شکلیں مقصود کو پانے کی خاطر ہے، اور مقصود ہے انسان کا دل اور اس کی نیت پاک صاف ہو جانا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ تو اللہ نے کامیابی موقوف رکھا ہے دلوں کی پاکی پر، تزکیہ نفس پر۔ تزکیے کو اگر سمجھنا ہو، جانور بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، اسے ہم کاٹ کر ذبح کر کے اس کے بعد کھاتے ہیں۔ ذبح کیے بغیر، جانور کے اندر کا خون نکلے بغیر وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ کرنٹ سے مارا ہوا جانور، بندوق کی گولی سے مار دیے، اندر کا خون نہیں نکلا، وہ جانور ناپاک رہے گا۔ ذبح شرط ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں شرعی طور پر ہو جائے۔ اب یہاں سمجھیں، اگر جانور ذبح ہوگا، اندر کا خون نکلے گا، خون ناپاک چیز ہے، وہ ناپاک چیز جانور کے اندر سے نکل جائے گی تو پھر یہ جانور حلال ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اب کھانا جائز ہوگا۔ اس عمل کو کہتے ہیں شریعت میں تزکیہ، اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ، کہ اندر کا جانور کے اندر کا ناپاک خون نکل جائے گا، اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے دل کے اندر کی جتنی ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ نکل جائیں گی تو دل کا تزکیہ ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا۔ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ آیت قرآن مجید میں اللہ نے 8 مرتبہ قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، سورج کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں 8 بار قسم کھانے کے بعد فرمایا کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اس سے اندازہ کر لو، قسم کھا کر کوئی بات بولی جاتی ہے وہ کتنی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ ایک بار قسم نہیں، 8 بار اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، تو نفس کے تزکیے کی، دل کو پاک کرنے کی کتنی اہمیت قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اور جیسے بعض مرتبہ مقاصد
زمانے کے لحاظ سے وسائل میں محدود ہوتے ہیں. یہ کام حاصل ہونا ہے ایسے ہی کرنا پڑتا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اگرچہ کہ وہ شکل مقصود نہیں ہے لیکن مقصود اسی شکل میں محصور ہے, تو پھر آپ اسی شکل سے وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. مثلا آج اگر 90% 95% لوگ حج کو جانا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ فلائٹ سے ہی جانا پڑے گا, ویزا لینا ہی پڑے گا. اگر کوئی آدمی بولا نبی کے زمانے میں ویزا تھا, نبی کے زمانے میں پاسپورٹ تھا, نبی کے زمانے میں فلائٹ تھی, نہیں تھی تو میں اب ویزا نہیں لوں گا, پاسپورٹ نہیں لوں گا, میں فلائٹ سے نہیں جاؤں گا, میں جیسے گھوڑے سے جاتے تھے ویسے ہی جاؤں گا. کیا آج اس طرح جانا آسان ہے؟ پتہ کیا چلا, فلائٹ سے جانا مقصد نہیں ہے, ویزا مقصد نہیں ہے, پاسپورٹ مقصد نہیں ہے, ذریعہ ہے حج کو جانے کا. لیکن حج اسی شکل میں محصور ہو کے رہ گیا. جانا ہوگا تو پاسپورٹ ہونا پڑے گا, جانا ہو تو ویزا ہونا پڑے گا. تو بعض مرتبہ کوئی مقصد کسی شکل میں محصور ہو کے رہ جاتا ہے. اسی طرح اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہو تو بزرگوں کی صحبت کے بغیر وہ حاصل ہونا مشکل ہے. دوسری شکلوں سے پہلے زمانے میں حاصل ہوا ہوگا, اس زمانے میں, موجودہ زمانے میں اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرے بغیر اپنے دل کو پاک صاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. اگر کوئی یہ بندہ سمجھتا ہو کہ بھئی ہم ناپاک ہیں, ہمارا دل گندا ہے, یہ کون بول سکتا ہے؟ ہمارا دل پہلے ہی سے پاک ہے, آپ ہمارے دل کو گندا کیسے بول سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا نہ کہو, زمزم کا نہایا ہوا نہ کہو. ہم جانتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے. ہم میں سے ہر ایک کی جوانی اگر زندگی میں ہی اسکرین پر دکھا دی جائے تو اللہ سے ابھی موت مانگ لے گا, ابھی مرنے کی دعا کر لے گا کہ اللہ جوانی کی زندگی میں جو جو تنہائیوں میں کیا ہوں میرا وہ اسکرین پہ نہ دکھانا. اگرچہ کہ دیکھنے والے اسی زمانے کے لوگ ہوں گے, حضرت آدم کے زمانے سے لے کے اب تک کے لوگ نہیں دیکھیں گے, لیکن یہی عمل کل قیامت کے دن پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے دکھایا جائے گا. تب کیا ہوگا؟ تو اپنے نفس کو پاک صاف مت کہو, وہ جانتا ہے کہ کون کتنے گناہ میں ہے, کون کتنے حرام میں ہے, کون کتنے جھوٹ بول کے آیا ہے, کون کتنا دھوکہ دے کے آیا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین کے تحت میں علماء نے, حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں, اللہ نے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا راستہ جو بتایا ہے, راستہ یہ نہیں بتایا کہ قرآن پڑھو, راستہ یہ نہیں بتایا فلاں فلاں فضائل کی کتابیں پڑھو, راستہ یہ نہیں بتایا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو. تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا ہو تو ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ رہو, سچے لوگوں کے ساتھ رہو, ان کی صحبت سے تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اس واسطے کہ انسان کی زندگی پر صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اسے اچھا بناتی ہے, برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے. اور دوسری بات, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, تو یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے ہدایت ہوگی. تو اللہ نے کیا فرمایا, اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کا مطلب یہ ہوگا سچے لوگ قیامت تک رہیں گے. تبھی اللہ فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اگر اللہ والے قیامت تک نہیں ہوتے تو پھر اللہ یہ حکم نہ فرماتے. جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں اب کہاں ہیں ویسے لوگ, ویسے اللہ والے اب کہاں ہیں, جنید بغدادی جیسے, صابر کلیری جیسے, عبد القادر جیلانی جیسے, نظام الدین اولیاء جیسے, معین الدین چشتی جیسے بزرگان دین اب کہاں ہیں. اس واسطے ہم ایسے نیک لوگوں کی صحبت کیسے اختیار کریں گے؟ تو ایسے لوگوں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی آج کل کے زمانے میں یہ بولتے ہیں دیسی گھی کھاؤ, دیسی انڈا کھاؤ اور اچھے غذائیں کھاؤ. کہاں ہے دیسی گھی, کہاں ہے پیور آئل تیل, کہاں مل رہی اچھی سبزیاں, کہاں مل رہا صاف ستھرا گوشت؟ تو کیا اب دیسی گھی, انڈا, تیل, چاول, سبزی سب بغیر دوائیوں کے نہیں مل رہی ہے تو کھانا چھوڑ کر بھوکے مرنے کا عزم کر لیے کہ اب دیسی نہیں مل رہا ہے تو اب نہیں کھاؤں گا, مر جاؤں گا, کھاؤں گا تو دیسی کھاؤں گا.
نہیں کام چلا لیں گے. تو جیسے دیسی نہیں ملا دوسرے پہ کام چلا لیتے ہیں، ویسے ہی جنید بغدادی نہیں ملے، جو موجودہ ہیں ان سے کام چلا لیں گے. اس واسطے کہ اس زمانے کے لوگوں کی تربیت کے لیے جنید بغدادی چاہیے تھا. ہم جیسوں کے لیے جنید بغدادی کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کم درجے کے لوگ بھی ہمیں سدھار سکتے ہیں، ان سے کم درجے کے لوگ بھی ہمارے سدھارنے کے لیے کافی ہیں. دوسرا جواب یہ ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے جس زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیا اس زمانے میں اس زمانے کے لوگوں نے ان کی ناقدری نہیں کی؟ حضرت تھانوی کو قتل کی دھمکی نہیں دی گئی؟ جنید بغدادی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ جس زمانے میں اولیاء اکرام تھے اسی زمانے میں امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کو جلایا گیا. کیا پتہ چلا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اپنے شہر میں دفن ہونے نہیں دیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کے جیل میں مارا گیا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جن بزرگوں کے ہونے کی ہم تمنا کرتے ہیں ان بزرگوں کو ان کے زمانے کے لوگوں نے ہی ستایا ہے، اور وہ آج اگر پیدا ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی انہی شریفوں کی نسل سے ہیں. وہ بزرگان دین پیدا ہوں گے تو ہم ان کو بھی ستائیں گے جیسے آج موجودہ بزرگوں کی ناقدری کرتے ہیں. اور ان بزرگوں کی ناقدری پر اللہ کی پکڑ بہت جلد آتی ہے، چونکہ وہ اعلیٰ درجے کے ہیں. آج کل کے بزرگوں کے پکڑ پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی چھوٹ دے دے زمانے کی تنزلی کی وجہ سے. تو جو بزرگان دین اپنی زندگی میں تھے اس زمانے کے بعض لوگوں نے ان کی ناقدری کی، اس کے بعد پیدا ہونے والے ان کی قدر کرنے لگے اور بولنے لگے کہ وہ ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، وہ ہوتے تو ہم ان کو اپنا شیخ بنا لیتے. جب وہ تھے تب نافرمانی اور ناشکری کی گئی، اب جو ہیں ان کی قدر کر لینی چاہیے. قرآن مجید کی اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو. جو دکھنے والے ہیں اور جو نہیں دکھنے والے ہیں سب گناہ چھوڑ دو. دکھنے والے گناہ کیا ہیں؟ شراب پیتے ہوئے دکھتا ہے، زنا کرتے ہوئے دکھتا ہے. اگر کوئی آدمی کیمرے میں دیکھنا چاہے کہ کون شراب پی رہا ہے، کون زنا کر رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون رشوت لے رہا ہے، یہ نظر آ سکتا ہے. یہ دکھنے والے گناہ ہیں، یہ بھی چھوڑ دو. اور جو نہیں دکھتے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑ دو. نہیں دکھنے والے گناہ کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، کس کو دکھ رہا ہے؟ حسد بھرا ہوا ہے، کس کو دکھ رہا ہے؟ کینہ بھرا ہوا ہے، کس کو دکھ رہا ہے؟ دنیا کی محبت بسی ہوئی کس کو دکھ رہا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، کس کو دکھ رہا ہے؟ یہ دلوں کے گناہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، ان کو بھی چھوڑو. اللہ نے دونوں گناہ کے چھوڑنے کا حکم فرمایا. ظاہری گناہ سے چھوٹنے کے لیے بھی تربیت چاہیے اور باطنی گناہ کے چھوٹنے کے لیے بھی تربیت چاہیے. اسی تربیت کو پانے کے لیے بزرگوں کی صحبت چاہیے. بزرگوں کی صحبت، اولیاء کی صحبت کے بغیر آدمی گناہ چھوڑنے کی طاقت اور ہمت پیدا نہیں کر سکتا. چاہے اس گناہ کی کتنی بھی مذمت اور عذاب اور شدید وعید پڑا ہو. کیا بد نظری کرنے پر اللہ عذاب دے گا، نماز چھوڑنے پر اللہ عذاب دے گا، شراب پینے پر عذاب دے گا، زنا کرنے پر عذاب دے گا؟ شرابیوں کو نہیں معلوم؟ زانیوں کو نہیں معلوم؟ بدکاری کرنے والوں کو نہیں معلوم؟ سود کھانے والوں کو نہیں معلوم کہ سود کا کتنا عذاب ہے؟ معلوم ہے. اس کے باوجود بھی گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ صرف نالج انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. نالج کے باوجود انسان کو تربیت کے لیے کسی بزرگ کی صحبت ضروری ہے. وہاں رہ کر اس گناہ کی اہمیت کو سمجھے تاکہ میں اس گناہ سے بچ سکوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کتابوں میں، ہم نے ایسے ہی لکھا علم تصوف جو بزرگوں سے حاصل ہونے والا علم ہے وہ قیل و قال سے نہیں بلکہ لذات کے ترک سے حاصل ہوتا ہے. یعنی میں نے یہ کتاب پڑھی، وہ کتاب پڑھی، یہ شرح پڑھی، وہ شرح پڑھی، اس سے دل کا تقوی حاصل نہیں ہوگا. بزرگوں کی صحبتوں سے اور اپنے جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے. حدیث میں ہے حدیث جبرائیل، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث مشہور ہے جس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک عام آدمی انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل قریب زانو مبارک سے اپنے زانو لگا کر بیٹھ گئے اور پھر اللہ کے نبی سے چند سوالات کیے. پہلا سوال مل ایمان، دوسرا سوال مل اسلام، تیسرا سوال مل احسان. ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ مختلف سوالات آپ علیہ السلام سے کیے.
ان سوالات کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، جب وہ چلے گئے، سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، چلے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جو عام آدمی کی شکل میں آئے تھے یہ حضرت جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب دین کیا ہے؟ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقائد درست ہونا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اعمال درست ہونا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اخلاق درست ہونا۔ ایمان درست ہونے کی خاطر بعد کے زمانے میں کتابیں مرتب کی گئی اور اس کا نام رکھا گیا علم الکلام، علم العقائد۔ اس کے بعد اسلام درست کرنے کی خاطر کتابیں مرتب کی گئی علم الفقہ، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام شریعت کے احکام بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اخلاق درست ہونے کی خاطر کتابیں مرتب کی گئی، فن مدون کیا گیا، جسے فن تصوف اور علم التصوف کہا جاتا ہے، فن تصوف اور علم الاخلاق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم سمجھیں تو عقائد کے لیے علم الکلام، اسلام کے لیے علم الفقہ اور اخلاق کی خاطر علم الاخلاق اور علم التصوف، یہ تینوں چیزیں ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ سب تمہارا دین ہے۔ ایمان، عقائد بھی دین ہے، شریعت کے اعمال بھی دین ہے، اخلاق کی درستگی، تصوف اور تزکیہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ خانقاہوں کی زندگی اور بزرگان دین کی صحبتیں، تصوف اور تزکیہ، اس کے ثبوت پر ایک مضبوط دلیل حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین مثال سے سمجھایا۔ حال میں 2-4 دن پہلے جن بزرگ کا انتقال ہوا، جو ہم سب کے شیخ اور مربی ہیں، حضرت نے لکھا ہے الخبر المتواتر ما يكون له طريق بلا عدد معين تكون العادة قد احالت تواترهم على الكذب۔ نخبۃ الفکر اصول فقہ کی ایک کتاب، اصول حدیث کی کتاب ہے، اس میں خبر یعنی حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک خبر واحد، دوسرا خبر مشہور، تیسرا خبر متواتر۔ خبر متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی سے کوئی حدیث 1400 سال سے لے کر اب تک ہر زمانے میں ایک ایسی بڑی جماعت وہ حدیث نقل کرتی ہوئی آئے کہ دنیا کے لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کیا ہر زمانے میں اتنی بڑی جماعت جھوٹی بات نقل کر سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 1 آدمی 2 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت ایک بات نقل کرتی ہوئی آئے، جھوٹ کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ انہی کو اصول حدیث میں محدثین نے نقل فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی پر جھوٹ اگر بولے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ موضوع احادیث کے سلسلے میں جو وعید ہے اسے محدثین نے خبر متواتر میں شامل کیا ہے۔ اب اس سے سمجھو نبی کے زمانے سے لے کر صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر آج تک بھی پوری دنیا میں بزرگان دین، تصوف، تزکیہ، خانقاہ، بیت، پیر، مرید، یہ سلسلہ ہر زمانے میں ہر علاقے کے چند لوگ ہی کیوں نہ صحیح ایک بڑی جماعت اس کو اپناتے ہوئے آئی ہے۔ آج تک بھی اتنی بڑی جماعت کو 1400 سال سے ہر علاقے میں اپنایا جا رہا ہو، کوئی اسے جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا تصوف اور تزکیہ بھی تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، ہر زمانے میں اس کے اپنانے والے چلے آ رہے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تصوف کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور تصوف کی انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ سے۔ یعنی انسان ولایت اور بزرگی کے راستے پہ چلنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے نیت درست کرنا، ہر عمل میں اپنی نیت درست کرنا، اور جب نیت درست ہوتی ہے تو ہوتے 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 انسان عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اب جب وہ عبادت کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے ہے۔
ایسے عبادت کرنا، ایسی نماز پڑھنا گویا اللہ میرے سامنے ہے، میں انہیں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس مقام کو پہنچ جانا یہ تصوف کی انتہا ہے۔ ہم دیکھ لیں اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری 4 رکعت میں کبھی شاید اللہ یاد آتے ہوں، اور 4 رکعت میں ہمارا دھیان اللہ سے ہٹ کر کہیں نہ جاتا ہو۔ تو یہ جو غفلت کی نمازیں ہیں، غفلت کی زندگی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، اس غفلت سے نکلنے کا نام تصوف اور تزکیہ ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، حدیث پاک میں ہے، العین حق، حدیث میں ہے کہ نگاہ حق ہے، یعنی آدمی اگر کسی کو نظر لگاتا ہے، نظر کی وجہ سے بندے پہ اثر پڑتا ہے، تو لوگ بولتے ہیں نظر لگ گئی، اس واسطے الٹیاں ہو رہے ہیں، موشن ہو رہے ہیں، آدمی پتلا دبلا ہو جا رہا ہے، فلاں ہو جا رہا، نظر لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے، اور اتنی سخت لگتی ہے کہ بعض مرتبہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ نظر لگنے کی وجہ سے جانور مرنے لگا تو مالک کاٹ دیا مرنے سے پہلے، تاکہ حرام میں مرنے کے بجائے، مفت میں مرنے کے بجائے کاٹ تو دیں، کھا سکتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ انسان کو نظر لگتی ہے تو پھر انسان بھی بیمار ہوتے ہوتے مر جاتا ہے، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب بتاؤ، نظر لگنا حق ہے، نظر برے آدمی کی لگے گی تو بیماری آئے گی، نظر اگر بزرگوں کی لگے گی تو انسان کے اندر نیکی تقوی آئے گا۔ جب بری نظر کا اثر پڑتا ہے تو اچھی نظر کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ بری نظر کا اثر ہے تو اچھی نظر کا بھی اثر پڑے گا۔ چنانچہ بزرگان دین نے ہی کہا ہے، نہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ کہیں لکھا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس سے سمجھنا ہے کہ برے آدمی کی نظر لگ سکتی ہے تو اچھے لوگوں کی نظر کا بھی اثر پڑتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف 3 چیزوں کا نام ہے۔ تصوف اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی رکھنے کا نام تصوف ہے۔ اللہ کو عبادت سے خوش کرو، رسول اللہ کو اطاعت سے خوش کرو، اللہ کے بندوں کو خدمت سے خوش کرو، یہی تصوف ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کس میں ہم کامیاب ہیں؟ اللہ کی عبادت میں ہم کامل ہیں، رسول اللہ کی اطاعت میں ہم کامل ہیں، بندوں کی خدمت کرنے میں ہم کامل ہیں۔ یہی چیزیں پیدا کرنے کا نام تصوف ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ہے، صحبت چاہے اچھی ہو یا بری ہو، انسان بہر صورت کسی نہ کسی کی صحبت میں وقت گزارتا ہے۔ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر جمعہ کے بیان اور نماز کی خاطر، ہمارے بازو کوئی بیٹھا ہے یا ہم اکیلے بیٹھے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہمارے بازو یا ہم کسی کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا پورے ہفتہ ہم کسی کے بازو اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی اکیلے پورا پیک کر کے اطراف سے ہم دیوار بنا کے آتے جاتے ہیں؟ دکان پہ جاؤ، آفس میں جاؤ، کمپنی میں جاؤ، گھروں میں رہو، مارکیٹ میں جاؤ، ہم آس پاس میں کسی نہ کسی کے ساتھ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کسی کے بھی ساتھ وقت بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں۔ اب بتائیں، جن کے ساتھ ہم ٹائم بتا رہے ہیں، کبھی دل میں خیال آیا میں مارکیٹ میں اس کے بازو بیٹھ رہا ہوں، یہ بیٹھنا شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے؟ یہ بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں دکان میں اس کے بازو کھڑے ہو سکتا ہوں کہ نہیں کھڑے ہو سکتا ہوں؟ کبھی دل میں خیال آیا؟ کبھی نہیں آیا۔ اس واسطے ہمیشہ اس کے بھی بازو بیٹھا، اس کے بھی بازو بیٹھا، حرام لڑکیوں کے بازو پہ بیٹھا، حرام لڑکوں کے بازو بھی بیٹھی عورتیں، یہ غلط صحبتیں ملتی جا رہی ہیں۔ اپنی غلط صحبتوں کے اثرات دل میں آتے جا رہے ہیں۔ جن کے آس پاس ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کوئی بزرگ نہیں ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے، ان کی گندگیوں کے اثرات ہم پہ پڑتے ہیں، ہماری گندگیوں کے اثرات ان پہ پڑتے ہیں۔ جب ان پر ہمیں کبھی سوال اور اشکال نہیں آیا کہ کسی کی صحبت میں ہونے کے لیے مجھے دلیل چاہیے، تو پھر اللہ کے بندے یہ خیال کیوں آ رہا ہے کہ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کی جب بات کی جائے تو پوچھے دلیل کیا ہے اس کی؟ ارے شرابی کے بازو بیٹھتے ہوئے کبھی خیال آیا؟ زانی کے بازو بیٹھتے ہوئے کبھی خیال آیا؟ سود خور سے رشتہ کرتے ہوئے کبھی خیال آیا؟ حرام کھانے لینڈ مافیا سے رشتہ کرتے ہوئے کبھی خیال آیا کہ یہ رشتہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ دعوتیں قبول کر رہے ہیں حرام کی، اس پر کبھی خیال آیا؟ تو جب گناہ کی صحبتوں پر دلیل کے بغیر بھی ہم اپناتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبتوں کو اپنانے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔
یہ سارے گناہ چھوٹنے کے لیے ہمیں بلا دلیل کے بزرگوں کی صحبت اپنانا چاہیے تھا، جبکہ بزرگوں کی صحبت پر اتنی دلیلیں موجود ہیں۔ چنانچہ دیکھیں، دو مثالیں اس کی سمجھیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پسر نوح با بدا نشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرفت و مردم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اس بیٹے نے صحبت غلط لوگوں کی اختیار کی تو بیٹا نبی کا ہونے کے باوجود بھی نبی نہیں بن سکا۔ نبی بننا تو دور کی بات، مسلمان بھی نہیں ہو سکا، جنتی نہیں بن سکا، اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، صحبت غلط ملی پھر بھی وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن اسی کی دوسری مثال، سگے اصحاب کہف روز چند، اصحاب کہف کا کتا چند دن پے نیکاں گرفت مردم شد، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں چلتا رہا، اصحاب کہف کے ساتھ چلتا رہا، اتنا مقام پا لیا کہ اللہ نے اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ جب صحبتوں کا اتنا اثر ہے کہ نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور کتا بھی ایک مقام پا سکتا ہے، تو ہم اللہ والوں کی صحبت میں جانے کو پھر کیوں ایسا معیوب سمجھتے ہیں؟ لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی اور کم علمی، کم فہمی، نادانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کونے پکڑ لینے سے کیا ہوگا، خانقاہی اعتکاف سے کیا ہوگا، تسبیح کے من کے ہاتھ میں لے کے ذکر کرنے سے کیا ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی ان ساری بکواس سے کیا ہوگا؟ بولنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے؟ تم نے حدیثیں پڑھی کہاں سے ہے؟ سیکھی کہاں سے ہے؟ کون تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں حدیثیں پڑھایا اور سمجھایا ہو؟ کون سی سند تمہارے پاس ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے بزرگوں کی صحبت سے جو تاثیر انسانوں کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے اسے ہم اور ایک مثال سے سمجھیں۔ کتا ہے، ناپاک جانور ہے، پولیس والے بھی اسے ٹرین کرتے ہیں تاکہ چوروں کو پکڑ سکیں، جاسوسی کر سکیں، اور چور بھی کتوں کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ چوری کے موقع پر کتے سے ہم مدد لے سکیں۔ کتا کتا ہی ہے، ٹریننگ دینے والا پولیس ہے تو کتا چور کو پکڑے گا، ٹریننگ دینے والا اگر چور ہے تو کتا چور کو بچائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ناپاک جانور کی ٹریننگ دینے والا اگر اچھا ہوگا تو کتے کی خاصیت بدل جائے گی۔ اگر بزرگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لومڑی سے اگر دین سیکھنا چاہے گا، لومڑی تو گھروں کی مرغیاں چراتی ہے، تو پھر لومڑی سے اگر دین سیکھنا چاہے گا تو پھر مرغیاں چرانا بھی ثواب لگے گا، مرغیاں چرانا بھی عبادت لگے گا، کیونکہ جس سے سیکھ رہا ہے اس نے یہی پاٹ پڑھایا ہے کہ یہ سکھانا، یہ چرانا عبادت ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں، ہم جانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحبتنا وتعلمنا آداب الطریقۃ والسلوک متصلۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسند الصحیح المستفید المتصل۔ ہم جو بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور سلوک اور تصوف کے آداب سیکھتے ہیں، یہ سب کے سب متصلۃ الی رسول اللہ بالسند الصحیح، اس کا سلسلہ صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ تک جاتا ہے۔ یہ بولنے والی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا فن لایا ہی سب سے پہلے وہی شخصیت ہے، اور وہی شخصیت تصوف کی سند بھی بیان کر رہی ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں، فوجی ہے، پولیس ہے، ملٹری والا ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، ان سب کا ایک ڈریس کوڈ ہے۔ جب اس ڈریس کوڈ میں ہوتے ہیں تو کوئی آدمی ان کا ڈریس دیکھنے کے بعد سیدھے سیدھے یہ پولیس ہے، یہ فوجی ہے، یہ ملٹری مین ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ جج ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے، یا پھر جا کر پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تم کون سے پیشے سے ہو، تمہاری فیلڈ کیا ہے، تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے۔ یہ ڈریس دیکھنے کے بعد پھر پوچھے گا۔ سمجھ میں آیا کہ ڈریس دیکھنے کے بعد نام، خاندان، عمر سب ضرورت نہیں ہے، یہ ڈریس بتا دیتا ہے کہ یہ پیشے کا ہے، یہ شعبے کا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اسی طرح جب بزرگوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا متوجہ ہوتی ہے کہ اب وہ اس کے اعمال بتا دیتے ہیں، کیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کہ نہیں رہا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے سنت کی زندگی یہ بتا دیتی ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں، بہت عام مثال ہے،
ایک ہی فیکٹری کی 2 اینٹیں لانے کے بعد ایک اینٹ کو بیت الخلا میں لگایا، دوسری اینٹ کو مسجد کے سیڑھیوں پر محراب پر لگایا، دونوں ایک ہی کمپنی کی اینٹیں ہیں، لیکن ایک اینٹ کو جگہ ملی مسجد میں، دوسری اینٹ کو جگہ ملی بیت الخلا میں۔ بیت الخلا کی جو اینٹ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جگہ جو لگی ہے وہ غلط ہے، گندگی کی ہے، وہاں ننگے پیر جانا بھی گوارا نہیں کرے گا، ضرورت کے بغیر جانا بھی گوارا نہیں کرے گا، گھن آتی رہے گی انسان کو وہاں پر جاتے ہوئے۔ دوسری اسی کمپنی کی اینٹ ہے جو مسجد میں لگی، سیدھے پیر سے آؤ، دعا پڑھ کے آؤ، ننگے پیر آؤ، چپل پہنے بغیر آؤ، یہ آداب سکھا دیے اس زمین پر قدم رکھتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس اینٹ کو صحبت مسجد کی ملی، اس اینٹ کو صحبت بیت الخلا کی ملی ہے۔ جب اینٹوں کی صحبت سے مقام مرتبے میں فرق ہو جاتا ہے، انسانوں کو اچھے لوگوں کی صحبت ملے۔ آج جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں بگڑ رہے ہیں، کس کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں؟ ان کی صحبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ ان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اور ایک مثال دیکھیں، ٹرین کا ڈبہ ہے، 12 ڈبے لگے ہیں ٹرین کے، S1 S2 S3 سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ڈبہ جو انجن والا ہے وہ اگر نہیں لگا تو وہ ڈبے پٹری پر اسٹیشن پر 100 سال بھی کھڑے رہیں گے، کوئی مائی کلال اسے اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ ایک ڈبہ انجن کا لگ جائے پھر وہ 12 ڈبوں کو لے کے منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ ہماری حالت ایسی ہے ٹرین کے خالی ڈبوں کی طرح۔ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں نہیں اٹھ سک رہے ہیں، اشراق پڑھنا چاہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے سورہ کہف پڑھنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے درود پڑھنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ انجن ہمارے اندر نہیں ہے، وہ امیونٹی ہمارے اندر نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سک رہا ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، رات سے ہی درود شروع کر لیا، رات سے ہی تلاوت شروع کر لیا، تہجد شروع کر لیا، سنتوں کا اہتمام شروع کر لیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ لگ جاؤں، تو وہ جب اٹھے گا تہجد کے لیے میں بھی اٹھ جاؤں گا، وہ جب پڑھے گا اشراق میں بھی پڑھ لوں گا، وہ جب پڑھے گا سورہ کہف میں بھی پڑھ لوں گا۔ اب میری جو یہ ڈبے ہیں خالی، اس انجن کے ڈبے کے ساتھ لگ جائیں، وہ اللہ کا بندہ اعمال اور عبادت کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جائے گا، میں اس کی صحبت سے وہی بھی وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ سادی سی مثال ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اس نیکی پہ باقی رہنے کے لیے ان بزرگوں کی صحبت ضروری ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کے ساتھ، قوم سمود اور قوم عاد کو اللہ نے جہاں عذاب دیا تھا اس بستی پر سے ہوا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تیزی سے گزرو، چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، آگے آگے تیز تیز جانے لگے۔ کیوں؟ ایک زمانہ پہلے وہاں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، اس جگہ کے اثرات ہوتے ہیں، اس واسطے یہاں سے آگے بڑھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ کے بھی اثرات بتائے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ اب ہم بتائیں بری جگہ کا اثر پڑتا ہے تو اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ کچرا کنڈی ہے وہاں سے ہم گزرتے ہیں فوراً ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بدبو آ رہی ہے۔ اور عطر کی دکان کے پاس سے گزرے آدمی ڈبل سانس لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مفت میں خوشبو جائے، عطر کی خوشبو اندر جائے۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، جب وہ اچھے جگہ سے گزرتا ہے بری جگہ سے گزرتا ہے تو فرق پڑتا ہے۔ اسے اگر اور سادی مثال سے سمجھایا جائے، آدمی کو گیسز ہو جاتے ہیں، گیسز ہونے پر کبھی ڈکار آتا ہے اور کبھی ہوا خارج ہوتی ہے، ڈکار میں بھی ہوا ہی نکلتی ہے اور جب گیسز سے ری خارج ہوتی ہے تب بھی ہوا ہی نکلتی ہے، لیکن جب یہ ہوا اوپر سے نکلے وضو نہیں ٹوٹتا، یہی ہوا نیچے سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا ہوائی ہے لیکن نکلنے کی جگہ بدل گئی تو حکم بدل گیا، ڈکار سے وضو نہیں ٹوٹا اور ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ری جو نکلتی ہے وہ گندگی کی جگہ پر سے گزر کے نکلتی ہے اور ڈکار جو نکلتا ہے وہ گندی جگہ پر سے نہیں گزرتا ہے، تو یہ پاک ہے وہ ناپاک ہے۔ اتنا جب واضح فرق فقہاء نے بیان کیا تو اتنی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں شرابیوں کے ساتھ رہوں گا، زانیوں کے ساتھ رہوں گا، سود خوروں کے ساتھ رہوں گا، چوروں کے ساتھ رہوں گا، جھوٹوں کے ساتھ رہوں گا، اور میں پھر بھی نیک رہوں گا، اور میں تہجد گزاروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں رہنے کے لیے مجھے دلیل چاہیے، یہاں رہنے کے لیے مجھے دلیل نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلا، آج ہم دیکھ لیں صبح شام جن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ویسے گناہوں میں مبتلا ہیں، ویسے عذابات کی جگہ کو تفریح کا مقام بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے،
تو اچھے لوگوں کی صحبت کے اثر کی ہمیں خود بخود ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک بہت مضبوط دلیل، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری، لیکن کتابیں زیادہ ہیں یا انبیاء زیادہ ہیں؟ انبیاء زیادہ ہیں، کتابیں کم ہیں۔ 4 ہی کتابیں اتاری ہیں، انبیاء 1,24,000 سوا لاکھ اتارے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ خالی کتاب لے کے بیٹھو گے ہدایت نہیں ملے گی، کتاب کے ساتھ کتاب کے سمجھانے کے لیے نبی بھی چاہیے۔ اس واسطے اللہ نے کبھی کبھار کیا 10 مرتبہ نبی بھیجا، کتاب نہیں بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ رہو سدھر جاؤ گے، یہ نبی کے ساتھ رہو سدھر جاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک نبی بھیج کر ان کی حجت تام نہ کر دیں کہ ہم تمہیں سدھارنے کے لیے نبی بھیجے ہیں، پھر بھی نہیں سدھرے، پھر ہم نے عذاب دیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کتابیں پڑھنے والوں کو بھی اپنی تربیت کے لیے بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آسمانی کتابوں کے باوجود بھی انبیاء کی ضرورت پڑی ہے۔ قرآن سے بھی ہدایت ملنا ہو تو قرآن نازل ہونے والا سمجھائے گا، رسول اللہ بتائے گا، تب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ معلوم ہوا صرف کتابوں سے ہدایت نہیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب جس پر اللہ نے اس کتاب کا فہم دیا ہے، ان نبیوں کی اور ان نبیوں کے بعد ان کے صفات والوں کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی کی اور ایک دلیل، ہم سب انسانوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے نبی کے بعد وہ صحابہ کا ہے۔ صحابہ کا مقام کیوں بڑا ہے؟ قیامت تک آنے والے 1 کروڑ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کسی ایک صحابی کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان صحابیوں کی تہجد، ان صحابیہ کی اشراق، ان صحابیہ کا جہاد وہ نہیں ہے، ان صحابہ کو نبی کی جو صحبت ملی ہے، وہ صحابی کا جو مقام ہے اس مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے خود صحبت کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، ہم دیکھ لیں جتنے نوجوان ہیں، یہ نوجوان کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لیں اور اس سے آٹوگراف لے لیں، اس کے بازو کھڑے ہو کے سیلفی لے لیں، تو پھر ان کی پیر کہاں رہتے ہیں؟ ان کی امنگ، دل کی ارمان کہاں رہتی ہے؟ میں اس سے ملا ہوں، میں یہ ایکٹر سے ملا ہوں، اس کے ساتھ سیلفی لیا ہوں۔ 1-2 منٹ کسی کے بازو کھڑے ہو کے سیلفی لے لینے پہ اتنا فخر ہے، جبکہ وہ خود گنہگار ہے، وہ خود زناکار ہے، وہ خود بے حیا بے شرم ہے۔ بے حیا بے شرم فلم ایکٹر اور کرکٹروں کے ساتھ ایک سیلفی یا ایک آٹوگراف لے لینے پہ اتنا فخر ہے، جو نبیوں کی صحبت پایا ہوگا انہیں کتنا فخر ہوگا، جو نبیوں کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے انہیں کتنا فخر ہوگا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف، جو آدمی فقیہ بنا، شریعت کا علم حاصل کیا لیکن تصوف میں آگے نہیں بڑھا، فقط تفسقہ، وہ عالم بن کر بھی گناہ کرے گا، وہ عالم بن کر بھی گناہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے علم کے ساتھ علم کا نور حاصل نہیں کیا ہے۔ جب علماء کو ضرورت پڑتی ہے بزرگوں کی صحبت کی، تو ہم جیسے عام لوگوں کو کیوں ضرورت نہیں پڑتی بزرگوں کی صحبت کی؟ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، اور اگر کوئی آدمی صوفی بن گیا، بزرگ بن گیا لیکن شریعت کا علم نہیں پڑھا، ایک نہ ایک دن وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ومن جمع بینہما، تصوف بھی ضروری ہے، شریعت کا علم بھی ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے، شریعت بھی ضروری ہے، دونوں ہوں گے فقط تحقق، اب جا کے وہ صحیح محقق بنے گا۔ تو اس سے امام مالک نے فرمایا کہ بڑے بڑے علماء کو بھی بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، تو عام آدمیوں کی کیا بات ہوگی؟ الطریقہ والشریعہ متلازمان، فتاوی شامی میں علامہ شامی لکھتے ہیں الطریقۃ والشریعۃ متلازمان، تصوف اور شریعت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ رہی بات یہ ہے، بعض لوگ جو بولتے ہیں اب بزرگوں میں بھی بہت سارے ڈھونگی بابا آ گئے ہیں، بہت سارے دکھاوے والے ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں ہر شعبے میں، سیاست ہو، تجارت ہو، علماء ہو اور عام مسلمان ہوں، ہر ڈاکٹر ہوں، ججز ہوں، لائر ہوں، سب میں جھوٹے آ گئے ہیں، سب میں دھوکے باز آ گئے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں اتنے جھوٹے آنے کے باوجود بھی جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ان کی سچائی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھنا اصل کیا ہے؟ دل کی مثال آئینے کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سمجھاتے ہیں دل کی مثال آئینے کی ہے۔ آئینہ صاف کرنے کے لیے جیسے 4 ویلر کا سامنے کا گلاس آئینہ ہے، کبھی پانی سے صاف کرو،
اگر کوئی جیسے چھوٹے بچے اسکول میں اپنا سلیٹ تھوک کے بھی صاف کرتے ہیں، وہ تھوک کے بھی صاف کرو، پیشاب سے بھی صاف کرو، آئینہ پیشاب سے بھی صاف ہوگا، زمزم سے بھی صاف ہوگا، کسی اور سے بھی صاف ہوگا، آئینہ ہے، صاف کسی سے بھی ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ تم پاک چیز سے صاف کر رہے ہو کہ ناپاک چیز سے؟ اپنے دل کو پاکیزہ چیزوں سے صاف کرو۔ پاکیزہ چیزوں سے صاف کرنے کے لیے پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ناپاک لوگوں کی وجہ سے پاک لوگوں پہ الزام مت لگاؤ۔ آئینہ میں بھی صاف کرتا ہوں، وہ بھی صاف کر رہے ہیں، ارے تم پیشاب سے صاف کر رہے ہو، وہ پانی سے صاف کر رہے ہیں، دونوں کی صفائی کا فرق ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر ڈھونگی کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے اچھے لوگوں پر الزام مت لگاؤ، اچھے لوگوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں منزل دیکھیں اصل۔ ڈاکٹروں میں کتنے لٹیرے آ گئے ہیں، وکیلوں میں کتنے لٹیرے آ گئے ہیں، پھر بھی علاج کراتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں۔ اگر بزرگوں میں بھی ایسے کوئی ڈھونگی آ گئے ہیں تو ان کو چھوڑو، اچھے لوگوں کو اختیار کرو، ان کی صحبتوں سے ہماری زندگی بدلتی ہے۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کی بیعت لینا ثابت ہے صحابہ اکرام سے۔ چنانچہ علماء نے لکھا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصوف اور سلوک میں لکھتے ہیں، بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت ہجرت، بیعت توبہ۔ توبہ کی بیعت بھی آپ علیہ السلام صحابہ اکرام سے لیا کرتے تھے۔ رہی بات صحابہ اکرام سے توبہ کی بیعت لینے کے بعد خلفائے راشدین کیوں نہیں لیے؟ خلفائے راشدین بیعت لینا خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، بیعت خلافت میں بیعت توبہ خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، اگر نہیں بھی لیے ہوں، جب نبی سے کوئی بات ثابت ہے تو ماننے کیا ہوا، کسی اور کا حوالہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تیسری بات، بیعت واجب یا فرض نہیں ہے، اصلاح نفس فرض ہے، دل کی اصلاح فرض ہے۔ بیعت ہو یا نہ ہو لیکن دل کی پاکی کی فکر بہر صورت فرض اور ضروری ہے۔ جب اصل گفتگو ہے اس پر ہونی چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے، درخت پر آم لگے ہوں، زیادہ آم لگے ہوں تو درخت کو اتنے زیادہ آم بھاری نہیں لگتے۔ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہوں ہمیں وہ برے نہیں لگتے۔ سامنے والا جب دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ آم بہت لگے ہیں، درخت کو محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے بہت آم لگے ہیں۔ دیکھنے والا امتحان حال میں بچہ جب ایگزام لکھتا ہے تو ہر کوشچن کا آنسر صحیح لکھ رہا ہوں یہ سمجھتا ہے، پرچہ جب ایگزام چیک کرنے والے کے پاس جائے گا تب پتہ چلے گا صحیح لکھا ہوں کہ غلط لکھا ہوں۔ اسی طرح ہم جو کچھ بھی نیکیاں کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری نیکیوں کا پرچہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں جائے گا تو پتہ چلے گا یہ نیکی تم نے کی ہے اچھی نیت سے یا بری نیت سے۔ اس واسطے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت اور ان کی قدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔